یہ جو 6 نمبروں کی ترتیب ہے یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے یا بزرگوں کی کوئی ترتیب ہے جو انہوں نے بنائی ہوئی ہے؟ جی، یہ قرآن و سنت سے یہ ترتیب ثابت نہیں ہے۔ کلمہ، نماز، علم و ذکر، اکرام مسلم، دعوت و تبلیغ، اخلاص نیت، یہ بزرگوں نے خود بنائی تھی، مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے ساتھیوں نے۔ بعد میں آپ کو پتہ ہے کہ جاہل لوگ اکثر غالی قسم کے ہوتے ہیں، غلو پسند ہوتے ہیں، تو یہ غالی قسم کے جو جاہل مبلغین ہیں انہوں نے یہ ڈنڈورا پیٹنا شروع کیا کہ یہ کام سنت، آئین سنت ہے، سنت طریقہ یہی ہے، سنت طریقہ یہی ہے۔ اب ان کی پوری جماعت کا یہی ذہن بن گیا ہے۔ ان میں جو بالکل نو مولود قسم کے علماء، یہ نئے نئے بچے جو فارغ ہوتے ہیں دورہ حدیث سے، علم بھی اتنا پختہ نہیں ہوتا، سوچ میں بھی گہرائی نہیں ہوتی، اور طبیعتوں میں جذبات ہوتے ہیں، تو جذباتی طبیعت کے بچے وہ غور ہی نہیں کرتے کہ یار ہم نے پورا علم دین پڑھا ہے، صحاح ستہ پڑھی ہے، اور احادیث کی کتب پڑھی ہیں، پورے قرآن پاک کی تفسیر ہم نے پڑھی ہے، تو یہ طریقہ ہماری نظر سے کیوں نہیں گزرا؟ فی نفسی ہی کلمہ، یہ تو ہمارے ایمان کا دروازہ ہے۔ فی نفسی ہی نماز، نماز کی فضیلت سے کون سا مسلمان ناواقف ہے یا انکاری ہے؟ علم کی کیا اہمیت ہے، ذکر کی کیا فضیلت ہے، اکرام مسلم، اخلاق کا درست ہونا، اس کا کون انکاری ہے؟ دعوت و تبلیغ، دین کی دعوت دینا، دین کو پھیلانا، اس طریقہ رائیونٹ کے مطابق نہیں، مطلقاً دین کی دعوت، دین کی طرف بلانا اور دین کی تبلیغ، دین کا پہنچانا، پھیلانا، اس کا کون منکر ہے؟ اخلاص نیت، نیت کا درست ہونا، نیت تو انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ نیت اچھی ہوگی تو اچھا عمل آپ کے نامہ اعمال میں زیادتی کا باعث بنے گا، آپ کے نامہ اعمال میں نیکیاں زیادہ ہونے کا باعث بنے گا۔ تو ان چیزوں کا فی نفسی ہی کوئی انکاری نہیں ہے، لیکن بات جو آپ نے پوچھی ہے نا کہ یہ طریقہ اس طرح اس نمبر کے تحت، ان نمبروں کے تحت کہ کلمے کے بعد نماز آئے، نماز کے بعد علم و ذکر آئے، علم و ذکر کے بعد اکرام مسلم آئے، دعوت و تبلیغ پر اخلاص نیت، یہ طریقہ اس ترتیب کے ساتھ کہیں قرآن پاک کی کسی آیت میں نہیں لکھا ہوا، اور نبی پاک کی کسی حدیث میں یہ ارشاد نہیں ہے۔ انہوں نے خود اس کو وضع کیا ہے اور اس کے بعد اس کو سنت سنت کہنا شروع کر دیا۔ تو انہیں غور کرنا چاہیے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جو آدمی جان بوجھ کر میری طرف جھوٹ منسوب کرے گا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے، وہ سمجھے کہ میرا ٹھکانہ کہاں ہے؟ جہنم میں ہے۔ تو ایک ترتیب بزرگوں نے وضع کی ہے، اس وضع کرتا ترتیب کو آپ سنت کہہ رہے ہو، نبی کے طریقے کی طرف منسوب کر رہے ہو، تو ان وعیدات پر غور کرنا چاہیے اور تھوڑا بہت توبہ طائب کی طرف بھی رجوع کرنا چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ تو اگر یہ ترتیب سنت سے ثابت ہے تو ان سے کہیں کہ وہ آیات اور وہ احادیث پیش کریں۔ چھوٹی سی مثال میں قرآن پاک سے دے دوں، آپ نے مشہور آیات ہیں، سنی ہوئی ہوں گی، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ نماز کے بعد قرآن پاک میں اور احادیث میں بھی زکوٰۃ کا ذکر آیا ہے، انہوں نے زکوٰۃ ہٹا دی اور اس کے بعد علم اور ذکر لے آئے۔ مجھے ایک ساتھی کو میں نے کہا کہ قرآن پاک میں اور احادیث رسول میں تو نماز کے بعد زکوٰۃ کا ذکر ہے، زکوٰۃ کا بیان ہے، تو آپ نماز کے بعد زکوٰۃ کیوں نہیں بیان کرتے؟ تو کہنے لگا لے، جو آدمی نماز نہیں پڑھتا وہ زکوٰۃ دے گا؟ تو میں نے کہا جو نماز نہیں پڑھتا وہ علم حاصل کرے گا، جو نماز نہیں پڑھتا وہ ذکر کرے گا۔ یہ اس طرح کی باتیں، یہ ڈکوسلے بازیاں، یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم دین کی خدمت کر رہے ہیں، یہ دین کے اوپر کلہاڑیاں چلانے والی باتیں ہیں۔ دین کی محنت کے نام کے اوپر ہی دین کے اندر تحریف معنوی، ترتیبوں کو الٹ پلٹ کرنا، اللہ جانے ان کے کیا مقاصد ہیں، یہ کیا